बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, वेलकम बैक। 10-12 रोज आप शहर इक़्तिदार में नहीं थे। पाकिस्तान में सियासत में काफ़ी उतार चढ़ाव आए। आप थे ईरान में। इस दौरान गजा बार जब चल रही है, अमेरिका और इसराइल ईरान को धमकियां दे रहे हैं। ईरान के लोगों से आपका इंटरेक्शन हुआ होगा, कोई बातचीत हुई होगी। क्या सेंटीमेंट्स हैं इस वक्त ईरानियों के गजा के हवाले से और ख़ास तौर पर पाकिस्तान के हवाले से? देखिए करामत मुगल साहब, बहुत सारी ऑब्जर्वेशंस हैं और सबको एक वीडियो में बताना तो मुमकिन नहीं है, लेकिन कुछ बहुत ही अहम तरीन चीज़ें जो आप समझ सकते हैं, पिक ऑफ द लॉट जिसको कह सकते हैं, वो जी। इस वीडियो में ज़रा शेयर करेंगे और आने वाली वीडियोस में भी कुछ ना कुछ बिट्स एंड पीसेस में वो ऑब्जर्वेशंस जो मैंने ईरान में जो चीज़ें ऑब्जर्व की हैं वो मैं लोगों के सामने यकीनन रखूँगा। लेकिन सबसे पहले तो आगाज़ में बहुत शुक्रिया बहुत सारे लोगों का, मुझे इस गैर मौजूदगी में यहाँ पर जब मैं बहुत नहीं पूछा था लोगों ने और बहुत लोगों को मैंने जवाब दिया, तो जिनको नहीं दे सके उनसे माजरत। हाँ, तो वो उनका बहुत-बहुत शुक्रिया। लोग बहुत पूछ रहे थे, ख़ास तौर पे पाकिस्तान में एक ख़ास किस्म का आजकल माहौल है, तो लोग जो हैं वो उनकी परेशानी मोहब्बत का इज़हार होती है और बहुत सारे लोगों ने उसका इज़हार किया। कुछ लोगों ने व्हाट्सएप पे मैसेजेस किए, कुछ लोगों ने मेरी चैनल के ऊपर पुरानी वीडियोज़ पे जाकर कमेंट्स किए, कुछ ने जो कम्युनिटी के ऊपर पोस्ट लग रही होती है, मेरे कुछ लोगों ने ये भी कहा कि इनके चैनल हैक हो गए। ट्विटर के ऊपर भी लोगों ने बहुत ज़्यादा पूछा। असदुल्ला खान साहब ने एक वीडियो में जो है वो तज़किरा भी कर दिया था। इस वीडियो में ज़रा मैं आपको ओवरऑल बताऊँगा, क्योंकि मैंने 12 दिन बाद तो मैं शहर इक़्तिदार वापस आया हूँ, लेकिन मैंने तकरीबन साढ़े 8 दिन का वक़्त जो है वो ईरान में गुज़ारा और कुम, मशहद, तेहरान, नेशापुर और कुम के मज़ाफ़ात में एक जगह है जमकरान। सही। ये वो जगह है जहाँ पर मुझे जाने का इत्तेफ़ाक हुआ और क्या कुछ वहाँ पर देखा, क्या-क्या अहम चीज़ें हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो मेरे इल्म में नहीं थी ईरान के हवाले से, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहा था। सही। दुनिया में बहुत सारी जगहों पर जाने का इत्तेफ़ाक हुआ, लेकिन ईरान में पहली मर्तबा गया था। राइट। तो मेरे भी ज़हन में जो एक इमेज होता है ना कहीं जाने से पहले, वो बड़ी हद तक तब्दील हुआ है और हैरानकुन तौर पर पाकिस्तान के हवाले से, वो पाकिस्तान के किस सियासी रहनुमा को पसंद करते हैं और क्यों पसंद करते हैं। अच्छा। वो हमारे यहाँ तो एक ख़ास किस्म का माहौल है ना, तो हम्म। उसमें बहुत सारी बातें आपको पता है कि वो फ़िल्टर हो जाती हैं, लेकिन मैं एज़ जेन्युइन ऑब्ज़र्वेशंस जो मेरी वहाँ पर हैं, जो एक्सपीरियंस किया वो मैं आपके सामने रखूँगा। अच्छा, एक तो ये कि जैसे हम तेहरान लैंड किया, तेहरान एयरपोर्ट पे, लाहौर से मेरी फ़्लाइट थी, तो लाहौर जिस दिन मैंने जाना था उस दिन मियाँ साहब ने लाहौर एयरपोर्ट लैंड किया था। जी। तो मैं लाहौर में मौजूद था उस 21 जलसे अक्टूबर को। 21 अक्टूबर को, तो वो जलसे की भी कुछ ऑब्जर्वेशंस थी, वो मैंने जाते-जाते एयरपोर्ट से एक वीडियो की और मैंने कहा कि चंद घंटे के बाद मैं पहुँच जाऊँगा, मैं मुल्क से बाहर जा रहा हूँ, हम्म। तो वहाँ जाकर आपके साथ गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। लेकिन फिर जब मैंने वहाँ पर लैंड किया तो फिर मैंने रियलाइज़ किया कि मुझे बड़े अरसा हो गया मैंने ब्रेक ले ली। हम्म। तो अब प्रॉपरली इसको जो है वो एक ब्रेक के तौर पे, छुट्टी के तौर पे जो है वो इस वक्त को गुजारा जाए। लेकिन फिर एज अ रिपोर्टर आपकी एक ट्रेनिंग होती है, वो कुछ चीज़ें हैं जो आप ना चाहते हुए भी फिर आप ऑब्जर्व नहीं बंदा करते रह हैं, सकता। सवालात करते हैं। वो वीडियोस के ज़रिए लोगों तक तो नहीं पहुंचा सके, लेकिन वो बिट्स एंड पीसेस में वो सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो गैदर होती रही। तेहरान लैंड किया, तेहरान लैंड करने के बाद एयरपोर्ट जो है वहाँ से हम चले गए पहले। एक चीज़ जो बड़ा स्टैंड आउट की, अच्छा ये भी एक डिस्कस करने वाली चीज़ है। अच्छा। मैंने बहुत सारी जगहों पे ट्रैवल किया है, यूरोप, अमेरिका, इंडिया में 9 मरतबा गया हूँ, अफ़गानिस्तान में हूँ, ताजिकिस्तान, अमेरिका। किर्गिज़स्तान, हम्म। नेपाल, मस्कत। ईरान शायद हैरानकुन तौर पर, अब मैं मुझे बाकी मुल्कों का एहसास नहीं है, लेकिन ईरान को मैं अभी तक के अपने मुशाहिदे के मुताबिक द क्लीनेस्ट, साफ़-सुथरा तरीन मुल्क, एक शहर की बात नहीं कर रहा, उस शहर के मखसूस हिस्से की, एरिया की बात नहीं कर रहा। सही। मुझे कहीं पर गंदगी के ढेर नहीं नज़र आए। लोगों ने जो जिनको क्लीनलीनेस फ्रीक कहा जा सकता है ना, कि जो अपने घरों को बहुत ज़्यादा चमका के साफ-सुथरा रखने के आदी होते हैं, उन लोगों ने अपने शहर वैसे रखे हैं, सड़कें वैसे वाह। रखी हुई हैं, बाज़ार वैसे रखे हुए हैं। तो एक बड़ा डिफरेंट किस्म का एक्सपीरियंस था ईरान जाके इस चीज़ को ऑब्ज़र्व करना कि यार ये लोग कितना मुनज़्ज़म तरीके से सफाई-सुथराई का ख़्याल रखते हैं। और आर्किटेक्ट जो है वो उनका एक अपना एक स्टाइल है और वो बहुत जदीद किस्म का नहीं है, हम्म। लेकिन उसमें भी एक ख़ास किस्म की खूबसूरती है ईरानी आर्किटेक्ट में। जी। इसी तरीके से वहाँ पर आपको रोड्स के ऊपर इम्पोर्टेड
چمکتی ہوئی بڑی بڑی لگژری گاڑیاں نظر نہیں آئیں گی. ہر چیز جو ہے وہ ایران کی اپنی بنی ہوئی ہے، ایرانین میڈ ہے. اچھا یہ اب آ جاتے ہیں ذرا اس کی طرف نا، اسرائیل اور اس والے معاملے پر. اینڈ دین پاکستان کے حوالے سے بھی کچھ بہت ہی اہم چیزیں اور وجوہات بڑی انٹرسٹنگ ہیں اس میں. اچھا ایک تو یہ کہ وہاں پہ جا کے مجھے یہ احساس ہوا کہ اس بات کا تعلق انقلاب اسلامی کو سپورٹ کرنے والے یا ریفارمسٹ، جی جدت پسند، یا جو دوسری سائڈ کے لوگ ہیں، اس سے تعلق نہیں ہے. اسرائیل اور امریکہ کے ساتھ نفرت جو ہے وہ ایران کا ایک ملی جذبہ ہے. یہ بڑی حیران کن بات تھی کہ صحیح. اکراس دا بورڈ اوور ویلمنگ میجورٹی وہ اسرائیل کو پسند نہیں کرتی، وہ امریکہ کو پسند نہیں کرتی، اور پسند نہ کرنا اور ہے، وہ باقاعدہ نفرت کرتے ہیں، اس نفرت کا اظہار کرتے ہیں. صحیح. اور ہم کیونکہ اس تمام وقت کے دوران 7 اکتوبر کے بعد سے جو حماس کا حملہ تھا جی جس نے اسرائیل کو بھی حیران کر دیا، اسرائیل واز ٹیکن بائی سرپرائز. وہ جو یعنی کہ جو ان کا ناقابل تسخیر ہونے کا دعویٰ تھا کہ ہماری فضاؤں کو کوئی مسخر نہیں کر سکتا، اس فینس کو کوئی عبور نہیں کر سکتا، جس باڑ کے دوسری طرف انہوں نے غزہ میں فلسطینیوں کو رکھا ہوا ہے، وہ سب کچھ توڑا. اس کی خوشی جس طریقے سے یا جس طرح اون کرتے ہوئے نظر آئے ایرانی کے جیسے ان کے اپنی کوئی بہت بڑی نیشنل اچیومنٹ ہے. صحیح. اور سڑکوں کے اوپر آپ کو جگہ جگہ پر چوکوں میں، چوراہوں میں جو مذہبی مقامات ہیں، اس کے علاوہ مساجد ہیں، ان کے باہر، ان کے اندر ایرانین لیڈرشپ اور جو ایرانی سپریم لیڈر ہیں سید علی خامنائی، ان کی سٹیٹمنٹس طوفان الاقصی کے حوالے سے جی وہ بڑی آپ کو نمایاں نظر آئیں گی. رائٹ. اور وہ باقاعدہ ایرانینز جو ہیں وہ اس کو اپنی وکٹری کے طور پہ چیرش کر رہے ہیں. صحیح. کہ جو حماس نے کیا ہے اس کے اوپر ان کے ہاتھ چومے جائیں، ان کے چہروں کو، ماتھوں کے اوپر بوسے دیے جائیں، اس قسم کا جو ہے وہ سینٹیمنٹ ہے. اور اس حوالے سے اس دوران بہت ساری ڈیولپمنٹس بھی کیونکہ ساتھ ساتھ ہو رہی تھی. ایک چیز بڑی سٹینڈ آؤٹ کی جس کا مجھے وہاں پر جانے کے بعد، کیونکہ میرے اس تمام وقت کے دوران جو ہے وہ میرے ساتھ ہمارے نکی بھائی ہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ تھے، وہ وہیں پر رہتے ہیں، تو وہ چیزیں ٹرانسلیٹ بھی کر رہے تھے، ہمیں گائیڈ بھی کر رہے تھے، بتا بھی رہے تھے جہاں جہاں ہم جا رہے تھے اس کے حوالے سے. تو ان سے بھی ہم پوچھتے رہے گاہے بگاہے. ایک چیز بڑی جو ہے وہ تھی کہ تہران، قم اور مشہد، جی یہ 3 جگہیں جہاں کی جمعہ کی نماز میں جو ہونے والا خطبہ ہے وہ ایران کی فورن اینڈ ڈیفنس پالیسی کو بڑی حد تک انفلوئنس کرتا ہے. رائٹ. ان کی گورنمنٹ کی جو ڈیفنس اینڈ فورن پالیسی پوسچرنگ ہے اس کو شیپ اپ کرتا ہے. اور مشہد میں میں نے جمعہ جو ہے وہ ادا کیا، اور وہاں پر ظاہر ہے کہ میں کچھ ہی ورڈز ہیں فارسی کے جو ہم کیچ کر سکتے ہیں وہ کیے. تو پھر میں نے بڑا متجسس ہو کے پوچھا بھی کہ کیا گفتگو ہو رہی تھی، تو انہوں نے ہمیں ٹرانسلیٹ کر کے بتایا کہ اس میں کیا گفتگو ہوئی، اور پھر تہران میں کیا ہوئی اور قم میں کیا ہوئی. اس سے ایک بات بڑی سٹینڈ آؤٹ کرتی ہے کہ ایک جنگ ہے جو ناگزیر ہے. صحیح. ایران کی جو ایون پوسچرنگ ہے وہ ڈیفینسو نہیں ہے. ان کی جنگی تیاریاں یا ان کی جو ڈیفنس کیپیبلٹی انہانسمنٹ ہے وہ اس لیے نہیں ہے کہ انہوں نے ایران کا تحفظ کرنا ہے اپنی سرحدات کا، ان کی اٹیک کی کیپیبلٹی ہے. صحیح. اور زیادہ تر فوکسڈ ہے اسرائیل تک مار کرنے والے بیلسٹک میزائلز ہوں، اسرائیل تک. پھر ایران کے حوالے سے ظاہر ہے کہ الزامات ہیں، پراکسیز ہیں اس کی، حزب اللہ ہے، عراق میں مختلف گروپس ہیں، شام میں گروپس ہیں، یمن حوثیز ہیں. جی. اور اس کے حوالے سے ہم اگلی ویڈیو میں بات بھی کریں گے، کیونکہ یمن جو ہے وہ پہلا اسلامی ملک ہے جس نے جنگ میں شمولیت ڈکلیئر کر دیا بالکل وار. اور اس کا کیا مطلب ہے اور اب اس میں کیا کیا ریلیٹڈ ڈیولپمنٹس ہو سکتے ہیں. لیکن ایک بات جو پتہ چلتی ہے کہ جو ایران کی تیاریاں ہیں، بہت سارے ظاہر ہے کہ ہم پچھلے کچھ عرصے سے دیکھ رہے تھے وہاں پر پروٹیسٹ بھی ہوئے، جو ریولوشن کے جو ایران کا انقلاب اسلامی ہے اس کے مخالف لوگ بھی ظاہر ہے کہ ایگزسٹ کرتے ہیں نا اسی سوسائٹی میں، احتجاج بھی ہوئے. ایک تو وہ بڑی حد تک ڈائی ڈاؤن ہو چکے ہیں. اچھا. اور یہ بہت سارے لوگ اس کو رپورٹ بھی کرتے تھے کہ دی
انقلاب از ڈائنگ ڈاؤن. فی الوقت جو میری آبزرویشن ہے, اینڈ آئی کوڈ بی رانگ, مجھے تو نہیں لگتا کہ اٹ از ڈائنگ ڈاؤن, بلکہ وہ اس سارے مومنٹ میں یہ جو کچھ ہوا ہے اسرائیل اور فلسطین میں اور ان کے درمیان حماس کا جو حملہ ہے, اس کے بعد اس نے مزید اسٹرینتھ پکڑی ہے دوبارہ سے, اور ایران کی تیاریاں اس کے حوالے سے بڑی مخصوص ہیں. صحیح. اور یہ جنگ جو ہے وہ اس کا خطے میں پھیلنا اب ناگزیر ہے. کس حد تک پھیلے گی, کس پیمانے پر پھیلے گی, آفیشلی ایران اس کا حصہ بنے گا یا نہیں, یا صرف ان گروہوں کی جن کی وہ مدد کرتا ہے یا پیٹروناج کرتا ہے انہی کے تحت کرے گا. پھر دوسری بات یہ کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ایران میں, ان کو بھی یہ لگتا ہے کہ یہ سرپرائز ملا ہے, لیکن کہیں نہ کہیں بیک اینڈ کے اوپر یہ بات موجود ہے کہ حماس کو سپورٹ جو ہے وہ ایران ہی کر رہا تھا. تم کچھ نہ کچھ ظاہر ہے کہ جو گلائڈنگ کر کے, پیرا گلائڈنگ کر کے, موٹر ہینگ گلائڈرز کے ذریعے جن لوگوں نے فینس کو پار کیا, عبور کیا, انہوں نے کہیں نہ کہیں تو ٹریننگ کی ہوگی نا. ہاں, میزائل چلانے تک کی. ہاں نہیں, وہ تو چلیں کہیں نہ کہیں نیچے گراؤنڈ پہ میزائل بھی چلا رہے تھے, وہ سب کچھ کر رہے تھے. وہ ٹریننگ کہیں نہ کہیں تو ہوئی تھی نا بالکل ان لوگوں کی. اور وہ غزہ کی پٹی جو ہے اس کے اوپر تو ڈرونز ہوتے ہیں اسرائیلی, کہیں نہ کہیں تو وہ سب تیاری ہوئی ہوگی. تو یہ اوور آل جو ہے اسرائیل کے حوالے سے, امریکہ کے حوالے سے سینٹیمنٹ ہے. اچھا, پھر ایرانی جو ہے وہ, اور یہ جن جگہوں پر میں خاص طور پر گیا تو یہاں پر ریلیجس ٹورزم کے لیے بہت زیادہ لوگ آتے ہیں, دنیا بھر سے آتے ہیں. صحیح. تو وہاں پر جو دکاندار ہیں یا جس بھی شخص سے آپ کا کہیں پر بھی انٹریکشن ہو جاتا ہے, وہ آپ سے یہ نہیں پوچھتے, یہ سوال نہیں کرتے کہ آپ کہاں سے ہیں. اچھا, لینگویج کا بیریئر ہے بہت زیادہ. ایران میں لوگ انٹرنیشنل لینگویج انگریزی ہے اس کو نہیں سمجھتے. بہت کم آپ کو شاذ کوئی بندہ ملے گا, کسی بڑی دکان کے بڑے آؤٹ لیٹ پہ کہیں آپ کو ایک بندہ کھڑا ہوا مل جائے گا. ان کے بھی جو سیلز مین ہیں یا سیل گرلز ہیں, ان میں سے کوئی, جب آپ جائیں گے اور آپ انگریزی میں بات کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ کونے سے اشارہ کر کے ایک بندے کو بلائیں گے جس کو انگریزی آتی ہوگی, اس کو آتی ہے, یہ آپ کے ساتھ ڈیل کرے گا, یہ آپ سے بات کرے گا. صحیح. لارجلی ادروائز آپ کہیں بھی جا کے بات کرتے ہیں, بات کرنا شروع کرتے ہیں, وہ تو پہلے لمحے میں ہی پہچان لیتے ہیں نا کہ یہ ایران سے نہیں ہے. وہ پھر آپ سے یہ سوال نہیں کرتے کہ آپ کہاں سے ہیں, یہ پوچھتے نہیں, وہ گیس کرتے ہیں اپنا گیس. عراقی, پاکستان, انڈیا, اس طرح کر کے پوچھتے ہیں نا, انگلشی اس طریقے سے پوچھتے ہیں. تو وہ چند ایک نے تو شاید میرے سے سوال کیا کہ آپ عراقی, 3-4 لوگوں نے, میجورٹی تھی وہ ظاہر ہے کہ پہلا سوال یہی کرتے تھے پاکستان. اچھا بھئی, حیران کن بات ہے جو آپ کو بتانے لگا. نمبر کو چھوڑ دیں, اگر 100 لوگوں نے میرے سے پوچھا پاکستان اور میں نے کہا یس پاکستان, انہوں نے جواب میں بتایا کیا کہا, انہوں نے کہا عمران خان زندہ باد. نہ میرے ہاں, ایران میں بھی میں حیران ہوا اس بات کے اوپر کہ پاکستان میں ظاہر ہے کہ بہت سارے پولیٹیکل لیڈرز ہیں, پاکستان کی بہت ساری شخصیات ہیں, اور ایرانی جو ہیں ان کی خاص محبت علامہ اقبال کے ساتھ بھی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. ان کی جو فارسی کی شاعری ہے اس کے حوالے سے. اچھا, وہ یہ معاملہ اس سے ریلیٹڈ ہے, عمران خان سے ریلیٹڈ ہے, یہ علامہ اقبال والا. اچھا, یہ 25% سمجھیں, باقی 75% نے کوئی ریئیکشن نہیں دیا, کسی بھی لیڈر کی بات نہیں کی. لیکن آئی ڈڈ ناٹ ہیئر اینی ادر نیم, کوئی اور نام میں نے نہیں سنا. مولانا فضل الرحمان, نواز شریف, بلاول, مریم, نہیں, کسی کا نہیں. میں اب I'll be very frank, اور اس میں کوئی پاکستان کے تو دیکھیں نا, ہمارے یہاں جو سیاسی لوگوں کی لائکنگ ہے, ڈس لائکنگ ہے, اور ان تمام لوگوں کی جن کے آپ نے نام لیے, ان سب کی اپنی ایک فالوئنگ ہے. صحیح. اور ان کی لائکنگ اور ڈس لائکنگ, ان کی قبولیت مقبولیت وہ کم زیادہ ہوتی رہتی ہے. صحیح. اور یہ سب اپنے کریئر کے مختلف فیزز سے گزرے ہیں. کسی وقت نواز شریف بھی پاکستان کے مقبول ترین لیڈر رہے ہیں. پیپلز پارٹی جو ہے اس نے راج کیا ہے پورے ملک پہ, 4 صوبوں کی زنجیر بے نظیر کا نعرہ لگا ہے. مولانا فضل الرحمان اپنی پاکٹس میں اور اپنی گیون جو ایریا ہے اس میں پاپولر ہے, حکومت کی تھی, ہاں اس میں پاپولر ہیں. باقی لیڈرز ہیں, یہ سب کچھ ہے, ان کی لائکنگ ہے. لیکن وہاں ایران میں جانے کے بعد یہ لگا مجھے کہ جیسے ان کے لیے صرف ایک ہی پاکستانی رہنما ہے جو ایگزسٹ کرتا ہے, اس کا نام عمران خان. اچھا, میرے لیے حیرانی کی بات تھی. ایون یہ کہ اگر آپ تہران گئے ہیں, مرکز امام خمینی کے باہر چٹائی لگا کے الیکٹرانکس کے اکوپمنٹ بیچنے والا ایک بندہ, میں ظاہر ہے کہ میڈیا سے تعلق تو پھر وہ اس کے پاس کچھ گیجٹس رکھے ہوئے ہیں,
माइक्स रखे हुए हैं, रिकॉर्डिंग का इक्विपमेंट रखा हुआ है, स्पीकर्स भी रखे हुए हैं, दूसरे जो वायरलेस हैं। माइक्स हैं वो रखे हुए हैं, वायरलेस स्टिक हैंड माइक्स रखे हुए हैं, ट्राईपॉड्स रखे हुए हैं, मुख्तलिफ चीज़ें रखी हुई हैं। तो ज़ाहिर है कि आप जाते हैं देखते हैं कि यार यहाँ पे क्या महंगाई की गैजेट्स क्या सूरत हाल है। गैजेट्स अच्छा, ईरान में इलेक्ट्रॉनिक्स महंगी हैं, दीगर हाँ। अशिया सस्ती हैं। सही जब आप पाकिस्तान से जा रहे हैं, आप वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स का कोई इक्विपमेंट खरीदेंगे तो आपको महंगा पड़ेगा। सही बाकी अशिया जो हैं वो बड़ी सस्ती हैं, पहनने की चीज़ें सस्ती हैं, खाने पीने की अशिया सस्ती हैं। ज़्यादातर मेजॉरिटी जो है वो ईरानी जो लोग हैं उनकी अर्निंग के मुताबिक हैं। वो यानी देखने से पता चलता है कि कोई बहुत ज़्यादा बेहतर हालात है। वो भी नहीं है और हालात वो पाकिस्तान वाले भी नहीं है। और ओवरऑल आपको नज़र आता है कि जिस तरह हम पाकिस्तान में निकलते हैं ना तो बड़ा एक बुरी सी बात कुछ गुज़श्ता कुछ अरसे में कि बहुत ज़्यादा जगहों पर लगता है कि यार ये हजूम है। कौम का जो एक कॉन्सेप्ट है ना वो वहाँ पर आपको नज़र आता है। टाइमिंग, औकात, वो तंदूर कब से कब तक ऑपरेट करेगा, खुलेगा, उन लोगों के अपने सेट पैटर्न्स हैं, उसके मुताबिक चलते हैं। जिसने वक्फा कर दिया अब वो वक्फा है, अब आपने जाके ये भी कहना ना कि यार मैंने 10 लाख रुपए की शॉपिंग करनी है, वो कहता है अभी टाइम नहीं है, बाद में अभी इस वक्त मैं इम्प्रेसिव। क्लोज हूँ। वो इस किस्म का जो है ना वो एक थोड़ा सा एक पैटर्न और एक डिसिप्लिन में चलने वाले लोग हैं। अच्छा, अब ये सवाल कि इमरान खान क्यों, वाई, तो मैंने यानी कि कुछ लोगों से उनके ज़रिए जो हमारे लिए ट्रांसलेट भी कर रहे थे, गाइड भी कर रहे थे हमें, नकी भाई, उनके ज़रिए पूछे कुछ, मैंने फिर उनसे सवालात किए यार क्या वजह है इमरान खान, वाई इमरान खान। तो बड़ी हैरान कुन चीज़ें जो है ना उसने कहा कि ईरानी जो है ना एज अ कॉम जी। वो बुज़दिल लोगों को पसंद नहीं करते, वेरी बहादुर लोगों गुड, को पसंद, वेरी गुड। और वो गैरतमंद लोगों को पसंद। खुदी का फ़लसफ़ा जो है वो इलामा इकबाल वाली वो बात आ गई। सही। और भी रीज़न्स होंगे, बहुत से रीज़न्स हैं जिनकी वजह से इमरान खान इज़ अ ब्रांड देयर। वो लोग एसोसिएट करते हैं, पाकिस्तान का नाम आता है वो इमरान खान का नाम लेते हैं, यहाँ पर जो भी है। और फिर लोग ये भी कहते हैं कि पॉलिटिकल रीज़न से इमरान खान ने अमेरिका के ख़िलाफ़ बात की या वेस्ट के ख़िलाफ़ बात की। पाकिस्तान में तो एक अलग डिबेट है ना, जी। वहाँ पर ये डिबेट नहीं है। वहाँ के लोग क्यों इसको एसोसिएट करते हैं, फिर मैंने उस पर सवालात किए। उन्होंने कहा देखें, एक तो वजह ये है कि जो बॉर्डर है पाकिस्तान और ईरान के दरमियान, तकरीबन 959 किलोमीटर, 959 किलोमीटर का बॉर्डर है। इस पे 75 साल 74 साल में इमरान खान के आने तक एक बॉर्डर ओपनिंग थी ऑफिशियल, जिससे क्रॉस करते थे ईरानी इंटू पाकिस्तान एंड पाकिस्तानीज इंटू ईरान, वो था ताफ्तान बॉर्डर। सही। 74 साल में इतने लंबा तवील बॉर्डर है, ज़मीन सरहद मिली हुई है और बॉर्डर क्रॉसिंग पॉइंट्स नहीं हैं। ये इमरान खान के दौर में हुआ कि बॉर्डर क्रॉसिंग पॉइंट्स जब रमदान और मनपशीन के बॉर्डर्स खोले, उसके बाद ईरानियों की एक अपनी टसल जो है, और वो भी बड़ी पुरानी, कई हज़ार साल की टसल अरब्स के साथ, जी। अरब्स के साथ, तो अरबों के साथ। वो इमरान खान का वो जो फेज़ आया जिसमें सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात डाउन हुए, और वो और तरीके से फिर उनको मेंड किया गया टाइल्स को, शायद एक वो वजह हो सकती है। और उसकी रिपोर्टिंग फिर उन्होंने बताया कि एक वजह जो है वो ये भी है कि जो इमरान खान का इस्लामोफोबिया के हवाले से जो स्पीच थी जी। जी। यूनाइटेड नेशंस में और जो स्टैंड था, उसको ईरान में बहुत वाइडली रिपोर्ट किया गया। सही। तेहरान टाइम्स, इरना, प्रेस टीवी, दीगर जो वहाँ के टेलीविज़न चैनल्स हैं, रेडियो चैनल्स हैं, वहाँ पर जिस तरीके से उसको रिपोर्ट किया गया, उसकी वजह से भी लोगों तक नाम इमरान खान बहुत ज़्यादा पहुँचा हुआ है। फिर उनका ये भी कहना था कि जो कुआलालंपुर समिट था, उसके हवाले से ईरानियंस जो हैं उनको उसका थोड़ा बहुत इल्म हुआ था, क्योंकि वो स्टोरी एक इंटरनेशनल स्टोरी बनी थी। ये वजूहात थी, दीगर वजूहात के अलावा अगर इमरान खान ईरान फिर से उन्होंने इलेक्शन कहा लड़े इमरान तो खान, मुझे मेरे फौरन ज़हन में यही सवाल आया, वैसे पाकिस्तान में फिलहाल तो लगता है कि वो अगर ईरान से लड़े तो। चांसेस खत्म कर दिए गए हैं। ईरान से लड़ लें इलेक्शन, कोई गांधी कॉन्स्टिट्यूंसी में इमरान खान शायद वहाँ पे जीत ही जाए। यहाँ पे अगर इलेक्शन लड़ने दिया जाता तो यहाँ पे भी सूरत हाल मुख्तलिफ होगी, जी। लेकिन वो लगता नहीं है।
کیونکہ ان کے کردہ نا کردہ پرسیوڈ جو کرائمز کی جرائم کی فہرست ہے وہ بڑی طویل بنائی ہوئی ہے نا. اچھا بہرحال یہ تو اب اس پاکستان کے داخلی سیاسی منظرنامے سے ہٹ کے ہم بات کر رہے ہیں نا. پھر اور کچھ جو وجوہات انہوں نے بتائے, انہوں نے کہا کہ دیکھیں جو پچھلے 16 17 18 20 مہینوں میں عمران خان نے 2021 آنورڈز جو فورن پالیسی پوسچرنگ رکھی ہے اسرائیل کے حوالے سے, امریکہ کے حوالے سے, اس کو بہت زیادہ گلوریفائڈ مینر میں رپورٹ کیا گیا. اچھا. اور ایران نے اس کو چیرش کیا کہ, اور ایرانیوں نے اب یہ اس بات کو جوڑا نا اس بات سے کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ دشمن مشترک ہو گیا کہ امریکہ اور اسرائیل سے نفرت ان کا ملی جذبہ ہے. صحیح. اب ان کے لیے سوال, ایرانیوں کے لیے یہ نہیں ہے کہ جو پاکستان میں بحث ہے کہ عمران خان یہ واقعی دل سے کر رہا ہے یا عمران خان اپنے پولیٹیکل ریزن سے کر رہا ہے. ان کے پاس رپورٹ یہی آ رہی ہے کہ عمران خان نے یہ کہا, ایبسولوٹلی ناٹ. صحیح. عمران خان نے اڈے دینے سے انکار کیا. عمران خان نے جو بائیڈن کی ایڈمنسٹریشن کے متعلق یہ کہا ہے, اسرائیل کے متعلق یہ کہا ہے, وہ جس مینر میں رپورٹ ہوا ہے یورپین کو, ویسٹرن پاورز کو, جو مغربی قوتیں ہیں, جو مغربی بلاک ہے, اس کے حوالے سے یہ سٹیٹمنٹس دی ہیں, تو اس کی وجہ سے جو ہے نا غالباً لائکنگ عمران خان کی لوگوں میں زیادہ, اور یہ وجہ دی کہ بہت زیادہ لوگ جو ہیں اس کو وہ کر رہے تھے. بہرحال ایران کا جو وزٹ ہے وہ بڑا زبردست رہا, اور اس دوران بہت سارے لوگوں کے میسیجز, پیغامات آتے رہے. اور ان تمام ایریاز میں سے ایک چیز جو میں جس کے اوپر بات کرنا بھول گیا ڈیورنگ دا کورس آف ڈسکشن, ویڈیو بھی طویل ہو گئی, وہ بڑی دلچسپ ہے. ایک تو یہ کہ جمکران ایک متصل ہے قم سے. صحیح. اور وہاں پر ایک مسجد ہے, مسجد جمکران اسے کہا جاتا ہے. مسجد جمکران کے اوپر ایرانینز جو ہیں وہ سرخ پرچم لہراتے ہیں جب انہوں نے انتقام لیا, سائن انتقام لینے کا. اور مسجد جمکران کے اوپر سرخ پرچم تھا جس میں وہاں گیا. پھر میں نے ان سے کہا کہ ذرا پوچھیں یہاں پر لوگوں سے جو اس سارے معاملے کو وہاں پر دیکھتے ہیں کہ یہ سرخ پرچم کیا, یہ ابھی ریسنٹلی کسی اس میں, انہوں نے کہا نہیں, یہ شہید قاسم سلیمانی کو جب ابو مہدی المہندس کے ساتھ بغداد ایئرپورٹ کے باہر ڈرون حملے میں امریکہ نے نشانہ بنایا تھا, شہید کیا گیا تھا, اس وقت یہ سرخ پرچم. میں نے کہا اس کے بعد تو انہوں نے العین سمیت کچھ 30-40 ٹارگٹس لاک کر کے بیلسٹک میزائلز مارے تھے, پریسیجن کے ساتھ ہٹ بھی کیے تھے, تو وہ تو ہو گیا تھا نا پورا. انہوں نے کہا نہیں, ایرانینز کے مطابق ابھی ان کا بدلہ پورا نہیں ہوا, اور یہ سرخ پرچم اس وقت تک موجود رہے گا جس وقت تک وہ بدلہ یہ نہیں سمجھتے کہ انہوں نے پورا کر لیا. ایک یہ بات تھی. دوسرا, مشہد میں جو امام رضا کا حرم ہے اس کے اوپر نہیں, سرخ نہیں, بلیک پرچم ہوتا ہے صرف اور صرف محرم کے مہینے. اچھا, باقی علم جو ہے وہ کالے رنگ کا ہوتا ہے, بالکل صحیح, ادروائز گرین ہوتا ہے. اچھا, ادروائز گرین ہوتا ہے. تو یہ جس وقت طوفان الاقصی ہوا اس کے بعد جس دن اسرائیلیز نے غزہ میں ہاسپٹل کو نشانہ بنایا اور سینکڑوں معصوم, الہلالی ہاسپٹل, جی اس کو الاہلی ہاسپٹل کو نشانہ بنایا, اس میں سینکڑوں جو ہے وہ وزنس ان کو شہید کر دیا گیا. اس وقت آؤٹ آف محرم بلیک پرچم جو ہے, بلیک علم جو ہے وہ لہرایا گیا, اور جس دن میں گیا ہوں اس دن وہ پھر چینج ہوا واپس انٹو گرین. وہ سوگ کا پیریڈ انہوں نے گزارا اس کے اوپر. تو یہ لارجلی ایک چیز جو مجھے بڑا سمجھ آئی ہے ایران جا کے, کہ میں نے ایک انٹرویو دیکھا تھا نیتن یاہو کا, جی, اسرائیلی پرائم منسٹر کا. اس سے انٹرویور نے, I'll share the link, میں کروں گا کوشش کہ میں شیئر کروں لنک. نیتن یاہو سے سوال کیا تھا انٹرویور نے کہ what is the biggest threat to Israel, اسرائیل کے لیے سب سے بڑا خطرہ کون ہے؟ اس نے کہا ایران. تو اس نے کہا کہ shall I tell you the 3 biggest threats to Israel, 3 سب سے بڑے خطرات بتاؤ. انٹرویور نے کہا یس. اس نے کہا ایران, ایران اینڈ ایران. تو وہ چیز میں نے پریکٹیکلی وہاں پر دیکھی ہے کہ وہ کیوں کہتے ہیں. ان کا رقبہ, سائز, پاپولیشن, گوریلا وارفیئر میں ان کی, اور ایک ہسٹری ایران عراق جنگ کی یا دیگر جہاں جہاں پر وہ رہے ہیں, اور گزشتہ کچھ عرصے میں جو ان کی ملٹری پریپیئرڈنیس ہے اور اس کی ماڈرنائزیشن ہے, شاید یہ وہ وجوہات ہیں.
اور دنیا کے ان ممالک جن پہ سب سے زیادہ پابندیاں ہیں، نارتھ کوریا، ایران، وینزویلا، نکاراگوا، کیوبا، یہ وہ ممالک ہیں جو بہت زیادہ پابندیوں اور بھی ممالک ہیں، لیکن یہ ایران ٹاپ 2-3 کنٹریز میں جس پہ انٹرنیشنلی سب سے زیادہ سینکشنز ہیں، اس کے باوجود ان کا سکسیسفلی سروائیو کرنا، تھرائیو کرنا، وہ ظاہر ہے کہ بہت سارے لوگوں کو آپ یہ سوچیں گے اگر یہ سب کچھ نہ ہو تو پھر ایران کیا کچھ کرنے کا کیپیبل ہوگا؟ ابھی تو یہ تمام پابندیاں، صحیح، وہ ایک تھریڈ موجود ہے، اور وہ جنگ جس کو آپ کہتے ہیں کہ ناگزیر ہے، وہ مجھے جا کے لگتا ہے کہ وہ واقعی ناگزیر ہے۔ وہ کب ہوگی، کیسے ہوگی، لیکن جب بھی ہوگی وہ ہوگی بہت بھیانک۔ چلیں بہت شکریہ عیسیٰ نقوی آپ کے تجزیے کا، کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔ اجازت دیجیے، اللہ اللہ حافظ۔ حافظ۔